نہیں ہے۔ اب یہ کہ پھر اللہ نے یہاں سجدہ کرنے کو کیسے کہا، اس کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ پھر دوسری جگہ ایک جگہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بہت سارے ان کے جو 11 بھائی تھے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے جو ہے ایک چاند کو، ایک سورج کو اور 11 ستاروں کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ایسا اپنے ابو سے کہا۔ تو ابو نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو کسی کو مت بتانا، اور وہ خواب 40 سال تک اس کی تعبیر نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد میں جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر تھے تو ان کی ملاقات کو ان کے امی، ابو اور 11 بھائی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ان کے لیے سجدہ کیا، تو وہاں بھی سجدہ ہوا ہے۔ یہاں اللہ کے سامنے اللہ کے لیے آدم کو سجدہ ہوا ہے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ یہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ عبادت کا نہیں کرتے بلکہ ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ ہم عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، ہم تعظیماً سجدہ کرتے ہیں۔ تو عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے میں نے وہ بتا دیا آپ کو۔ عبادت اور تعظیم میں فرق یہ ہے کہ عبادت کی جو خاص چیزیں ہیں وہ تعظیم میں نہیں آنی چاہیے۔ عبادت کی خاص 2 چیزیں ہیں اور عبادت کی عام 2 چیزیں ہیں۔ عبادت کی خاص 2 چیزیں کیا ہیں؟ رکوع اور سجدہ، یہ خاص چیزیں ہیں عبادت کی، یہ چیزیں آپ تعظیم میں نہیں لا سکتے۔ ہاں عبادت کی جو عام چیزیں ہیں جیسے کھڑے رہنا اور بیٹھنا، عبادت کے اندر رکوع بھی ہے، عبادت کے اندر قیام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے، یہ 2 چیزیں آپ عمومی طور پہ تعظیم کے لیے اگر لائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن تعظیم کے لیے آپ جو ہے اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کے لیے رکوع کرتے ہیں، کسی مولانا کو جھک کر آپ چوما چاٹی کرنے کے لیے ہاتھ کو لے کر ایسے چومتے ہیں، بہت سارا جائز قرار دیا ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے۔ فتویٰ یہ ہے، اور ہمارے جو علماء، بہت سارے دیوبند علماء بھی یہ کام کرتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے اس کو لیتے ہیں، لیکن آپ اتنا جھک رہے ہیں، وہ چاہیے کہ اس کو ہاتھ اونچا کرے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہے تو چومے۔ لیکن شریعت جو کہتی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ رکوع اگر کہیں آ رہا ہے یا سجدہ کہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بریلوی سجدہ کر رہا ہے تو حرام اور دیوبندی رکوع کر رہا ہے تو جائز، یہ کہیں نہیں ہے۔ دیوبندیت اور بریلویت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان رکوع اور سجدہ کسی بڑے کے لیے کرتا ہے تو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ پھر یہاں پر اللہ نے کہا کیسے کہا، تو اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ کیسے کہا۔ سب سے پہلے اس کا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ پرانی جو شریعتیں تھی، آپ سب کو بھی یہ جواب معلوم ہوگا کہ پرانی شریعت تھی اس کے اندر سجدہ جائز تھا، اور سارے کے سارے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدے تعظیمی کہلاتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ اب منع قرآن تو جائز کہہ رہا ہے، اور منع کیسے ہو رہا ہے؟ حدیث سے چلے گا؟ دیکھو سمجھ لو، قرآن کو قرآن کی جیسی دلیل سے آپ مقابلہ کرنا چاہیے، حدیث کو حدیث جیسی چیزوں کو مقابلہ ہوگا۔ قرآن کس چیز کو جائز کرے اور حدیث ایک چیز کو ناجائز کہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ قرآن کو لیں، حدیث کو نہ لیں۔ تو پھر یہاں قرآن تو جائز، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سجدہ ہو رہا ہے آدم کو، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اور وہ قرآن جیسی ہے۔ اور وہ متواتر حدیث کب ہوتی ہے؟ وہ متواتر حدیث اس وقت ہوتی ہے کہ جسے 10 صحابہ نے روایت کیا ہو، 10 صحابہ مستقل کسی ایک روایت کو مستقل روایت کریں، وہ متواتر ہو جاتی ہے۔ اور کسی کو کوئی صحابہ نے ایک نے بھی روایت نہیں کیا، صرف اکیلے نے روایت کیا، اسے خبر واحد کہتے ہیں، ایک انسان نے روایت کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتے ہیں خبر واحد اور ایک ہوتے ہیں متواتر۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ برابر اس کے ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کہا ہوا بھی قرآن ہی ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ
کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے وحی سے ہی کہتے ہیں۔ اب وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے جسے تلاوت کیا جاتا ہے نماز میں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور ایک ہے جس کو قرآن اس میں تلاوت نہیں کی جاتی، اسے احادیث مبارکہ کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں لیکن وہ قرآن کے برابر کب ہو جائیں گی؟ جب ہوں گی جب کہ اسے کم سے کم 10 صحابہ نے روایت کیا ہو۔ چنانچہ ایک روایت آئی ہے، اس کو 10 نہیں بلکہ 20 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور وہ کون سی روایت ہے؟ وہ روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ملک شام کے اندر ان کو بھیجا گیا تھا، تو وہاں سے وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں شام سے آ رہا ہوں، اور وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب وہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں تو میں سوچا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، کیونکہ ہمارے لیے آپ، ہماری جان مال ساری چیزوں سے آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، سنو معاذ، کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت دیتا تو میں شوہر کو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اپنی بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ وہی جائز ہو سکتا تھا، جیسا اللہ ساری کائنات کو پالتا ہے اسی طریقے سے ایک درجے میں شوہر اپنی بیوی اور اس کے بچوں کو اور اپنے گھر کو پالتا ہے۔ اسی لیے جیسا اللہ کرتا ہے ویسا یہ بندہ اپنے گھر کے اندر کرتا ہے۔ اس لیے بیوی کو اجازت تھی کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے قطعی طور پر سجدہ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو 20 صحابہ نے نقل کیا ہے، چنانچہ یہ کہ حدیث کیا ہو گئی؟ متواتر، اور جو حدیث متواتر ہو گئی وہ قرآن کے برابر ہوئی۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر اس آیت کے بارے میں بیان کیا کہ یہ جو پہلی شریعتوں میں تھا، ابھی کی شریعت میں اس حدیث کی وجہ سے 20 صحابہ کا منقول ہونا، اور اس کے بعد بار بار 20 سے زیادہ لوگ منقول ہوتے آج تک آنا، یہ بھی ضروری ہے متواتر کے لیے۔ ایسا نہیں کہ 20 لوگوں نے وہاں پر بتایا ہو اور بیچ میں ایک ہی راوی ہو اور بعد میں بھی نہیں، ہر زمانے میں 20 راوی رہے، ہر زمانے میں 10 سے زیادہ راوی رہے، وہ حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ 10 سے اس کو 20 لوگوں نے روایت کیا، اور اس کے بعد وہ راوی بڑھتے ہی گئے، کم نہیں ہوئے، اور آج تک یہ روایت سب کے زبان پہ ہے کہ بھائی ہماری شریعت کے اندر قطعی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہاں سجدے کا کیا مطلب ہے، پھر اللہ نے سجدہ کیوں کرایا؟ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے، فرشتوں نے جو کہا تھا، فرشتوں نے اور ابلیس نے جو کہا تھا کہ بھئی آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اسی انسان کو، ہم ہیں نا آپ کے سجدہ کرنے کے لیے، تو ان کی اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کو فضیلت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم ان کے لیے سجدہ کرو۔ دوسری روایت جو قرطبی وغیرہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سجدے کا حکم جو ہے وہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کا جو مطلب بیان کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، یعنی آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ مجھی کو کرو۔ جیسے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ جی اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ قبلہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہوتا، لیکن رخ ہمارا کس کی طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا تھا کہ آدم کا پتلا سامنے رکھیں، اللہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں آتے، فرشتوں کے سامنے بھی ڈائریکٹ اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہاں پر آدم کو رکھے ہیں، آدم کی طرف رخ کر کر سجدہ مجھے کرو، آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ اگر اللہ نے حکم بھی دیا تھا تو مطلب یہ تھا کہ سجدہ اللہ ہی کو تھا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، صحیح بات تو یہی ہے کہ اسلام میں اس کے ذریعے سے دلیل پکڑنا کہ ہم لوگ کسی کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں یا اپنے بڑوں کو، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کو سجدہ اور رکوع یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں،
چاہے کوئی بھی کرے اور کہاں بھی کرے. ہاں ان دو چیزوں کے علاوہ ہم جو بھی ادب کر سکتے ہیں وہ ادب کرنے کے لیے ہمیں تیار ہیں. ہم درگاہوں پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر جانا بھی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ والوں کے مزاروں پر جانا چاہیے، قبرستان کو جانا چاہیے، زندہ اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے. لیکن صاحب آپ ان سارے لوگوں کے پاس جائیے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے سجدہ اسی طریقے سے رکوع بھی نہیں کر سکتے، کسی کی اتنی تعظیم بھی نہیں کر سکتے جس کے اندر عبادت کا مادہ پایا جائے.